حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ یہ بندہ ہے جس کو 20 مرتبہ جاگتے ہوئے میرے نبی کا دیدار ہوا. آقا سے پوچھ لیتے تھے یہ حدیث آپ کی ہے. بہت بڑا بندہ ہے. حضور کے والدین پر کئی کتابیں لکھی ہیں ان کے ایمان پر. امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ تمہیں بتاؤں سرکار کی قبر انور شریف میں مصروفیات کیا کیا ہیں. ظاہر بات ہے بند روڈ کا شور ہو, اوپر سے سننے والے حضرات بار بار دیکھیں باہر رکشا ہے. بڑے ہمت ہے تہاڈی, اللہ دی قسم ہے. تہاڈی دستار بندی ہونی چاہیے ہر جمعہ تو بعد. بندہ ذکر نبی سننے کی بجائے باہر ویندا ہے, اچھا جتی بھی لے آ رہے ہیں. اب یہ بات سنیں, کہتے ہیں حضور کی قبر انور کی مصروفیات کیا ہیں. میرا تو کلیجہ پھٹتا ہے. ہم کتنے کمزور لوگ ہیں اور ان لوگوں کا اپنے نبی سے رابطہ کتنا مضبوط ہے. گھر کی مصروفیات گھر والے بتا سکتے ہیں, روضہ پاک کی مصروفیات جو بتائیں خود سوچو ان کی نبی کی بارگاہ میں حاضری کیسی ہے. لوگ رونا روتے رہتے ہیں جی زندہ ہیں کہ نہیں ہیں, حاضر ناظر, اور تو اپنی پلیدی ختم کر, وہ تو ہیں. ایسے بزرگ بھی گزرے ہیں جو کہتے ہیں اگر ایک لمحہ ہم حضور کو نہ دیکھیں سمجھتے ہیں مومن نہیں رہے. اگر صاحب ایمان ہوتے تو آنکھوں کے سامنے محمد کے جلوے ہوتے. اور ایسے بھی حضور کی امت میں اولیاء گزرے ہیں جیسے نبی پر سلام پڑھتے تھے آقا کا جواب خود سنتے تھے. اب امام سیوطی نے جو مصروفیات لکھی ہیں وہ سن لیں. فرمایا سرکار کی مصروفیات میں سے ایک مصروفیت یہ ہے امت پر نگاہ فرماتے رہنا. اب میں ذرا ذوق میں بات کر رہا ہوں اور آپ نے ذوق سے سنی ہے. اور نصیباں والے ہو آقا نگاہ میں رکھتے ہیں. دوسری چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے اعمال کو دیکھتے رہتے ہیں. تیسری چیز ان کا سلام سنتے ہیں. چوتھی چیز ان کو سلام کا جواب دیتے ہیں. میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں میلاد کے مہینے میں کسی کا اور کام میں نہ لگ جانا. اب یہ 12 دن تو کم از کم درود و سلام پہ لگا دو. آقا اعمال دیکھتے ہیں, آقا سلام سنتے ہیں. تو انو قسم لگے جڑا گونگا اس گل تے بھی نہ بولے اور للے او سلام کا جواب دیتے ہیں. اب خود سوچو کس پیار سے سلام پڑھنا چاہیے. آقا جواب دیتے ہیں. اور اگلی بات سنیے, اور میں تو یہ بات سنتا ہوں تو میرا تو کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. آقا اپنی امت کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں. اور اگلی بات فرمایا کچھ عاشقوں کے گھروں کو آباد کرنے کے لیے ان کے گھروں کا وزٹ بھی فرماتے ہیں. خدا کرے کہ گھر ایسے بن جائیں ہر کمرے میں ٹی وی اور وی سی آر کی لعنت نہ ہو. کوئی ایک آدھا کمرہ تو میرے محمد کے درود کے لیے بھی رکھ دو. خوشبو لگا کے گھر والوں سے جدا ہو کے اور مصطفیٰ کی طرف رخ کر کے گئے. آقا جیسے ہیں تیری رحمت کے بھکاری ہم بھی ہیں. عاشقوں کے گھروں میں, مقدر والوں کے گھروں میں آقا تشریف بھی لے جاتے ہیں. بلکہ ملا علی قاری نے لکھا ہے
جب آپ گھر میں واپس جائیں تو السلام علیکم کہیں. پوچھا گیا اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو فرمایا پھر حضور پر سلام پڑھیں. نہیں آپ نہیں بول سکے, حضور پر سلام پڑھیں. پوچھا کیوں؟ اب سنیے کیوں. کہتے ہیں مسلمان کا کوئی گھر ایسا نہیں جسے روح محمد نے نوازا ہوا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام غلاموں کے ہاں بھی تشریف لے جاتے ہیں, اور جس بات کے لیے میری آنکھ میں آنسو اترے ہیں, کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں فوت ہوتے ہیں تو ان کے جنازوں میں آقا آ جاتے ہیں. دعا بھی امت کے لیے, نگاہ بھی امت کے لیے, استغفار بھی امت کے لیے, سلام بھی سنیں, جواب بھی دیں, عاشقوں کے گھروں کا دورہ بھی فرمائیں, اور عاشقوں کے جنازے میں بھی آئیں. تو پھر مجھے کہنے دو نا, 12 ربیع الاول کو اللہ نے وجود مصطفیٰ کی صورت میں جو رحمت عطا کی تھی, وہ رحمت ختم نہیں ہوئی, اس لیے جشن بھی ختم نہیں ہوا. سرکار کی آمد, ہاں یہ سارے ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگائیں, سرکار کی آمد, سرکار کی آمد, مالک و مختار کی آمد, اللہ کے یار کی آمد. یہ تربیت کریں اپنے بچوں کی, ان کو آوارہ نہ ہونے دیں. اور میرا مشورہ ہے, آج ہی اگر یہ گھر میں تجربہ نہیں کیا, اپنے بچوں کا منہ میٹھا کروائیں. وہ کہیں یہ مٹھائی کس بات کی ہے, انہیں کہنا خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی. یار یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی تربیت کر جاؤ تاکہ کوئی بھیڑیا کل کو انہیں اپنے ساتھ نہ ملا سکے. منہ میٹھا کروائے نا. گھر میں بیٹا پیدا ہو جائے تو یاروں دوستوں میں لڈو بھیجنے والوں کبھی آمد مصطفیٰ کے لڈو بھی بانٹا کرو. لڑنا جھگڑنا کسی سے نہیں, اگر کوئی نہیں کھاتا اس کے مقدر میں نہیں, نہ کھائے. ویسے اللہ کی سنت کیا ہے, جب نبی کی ولادت ہوئی نا تو اللہ نے جناب جبرائیل کو فرمایا کسے گھر وچ دھی نہ جمے, سارے انو میں پتر ونڈنے نے ماہی دے آن پہ. اس وقت تو ابھی مسلمان وہ کلمہ پڑھنے والے تو نہیں تھے, کافر ہی تھے. یا اللہ کافراں وچ پتر ونڈن دے ہیں, نبی دے آن تے فرمایا ہے نہیں ہو, تو یا اللہ انہیں کیوں پتر پہ ونڈنا ہے. فرمایا دھیاں جمن نہ تے انہاں دے منہ سج جاندے نے, پاویں کافر ہون محمد دے آن والے سال وچ منہ تے نہ سجان. بھائی یہ لوگوں میں خوشیاں تقسیم کریں, بانٹیں خوشیاں. اور میں ہر سال آپ کو کہتا ہوں, باقی آپ کی اپنی قسمت ہے, کیا میں یہ توقع رکھوں کہ آپ کے گھر سجیں گے نبی کے میلاد کے لیے؟ ہاتھ کھڑا کرو مسیتے تے, وہ بندہ کرے جڑا کرے بھی صحیح, میں خود بھی ہاتھ کھڑا کرنا. وہ اللہ کا فضل ہے, مینو اللہ ایک ہی پتر دیتا ہے, وہ میں بھول بھی جاواں تو وہ سجاتا ہے. منگیا جو نبی دے در تو ہے, مشورہ دے. یہ کوئی فرقہ واریت نہیں ہے بھائی. آج تو میرا اور قسم کا, میں دیوبندیوں کو, وہابیوں کو, شیعوں کو, سب کو کہتا ہوں اسی اپنے عقیدے کی لڑائی پھر لڑ لیں گے اور نبی دی خوشی تے رل کے کر لئیے. اور تسی اپنے ذوق کے مطابق کر لو. یہ تو پتہ چلے کہ کلمہ پڑھن والے دا گھر ہے کہ نبی نال دشمنی نہیں ہوتی. کوئی جلوس نکال رہا اور جو فیرن کر رہا ہوتا ہے وہ شیطان کو خوش کرتا ہے.
کلمہ پڑھ کے کلمے والے کی خوشی نہ کرنا بڑا ظلم ہے۔ میرا ملک پہلے بھی پتہ نہیں کتنی آزمائشوں میں ہے، آؤ خوشی کریں۔ اور مفکر پاکستان علامہ محمد اقبال نے تو کمال کر دی تھی، اس نے کہا تھا کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے، یہ جشن میلاد نبی سے وفا ہے۔ میں ان تمام تنظیموں اور تمام لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جو نبی سے وفا کے رشتے کی مضبوطی کے ساتھ حضور کے ولادت کی خوشیاں مناتے ہیں، جو نبی کے نام کے لنگر پکاتے ہیں۔ آپ اپنے اپنے گھر سجائیں، گلیاں سجائیں، اور بچوں کو کہیں بیٹا یہ لو پیسے، اور ان پیسوں سے بیٹا محلہ سجا دو، گھر سجا دو۔ کیوں؟ جدھر سے بھی کوئی گزرے وہ دیکھ کر کے خوش ہو جائے، واقعی یہ ملک کلمے کے نام پر بنا تھا کہ کلمے والے پاک محمد کی خوشی پہ سجا ہوا۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں پھر گزارش کروں گا، میلاد کے موقع پر نفرتیں ختم کریں، محبتیں بڑھائیں، اس ملک کے لیے بھی دعا کریں۔ وآخر دعوانا